اسرائیل نے غزہ میں زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ حماس زندہ مغویوں کو زیر زمین ٹنل سے نکال کر اوپر لے آئی ہے تاکہ وہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے، جبکہ حماس کی قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کے اہل خانہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا ہے تاکہ آپریشن روک کر ان کے پیاروں کو بحفاظت اسرائیل واپس لایا جائے۔ یہ تمام صورتحال ایک ایسے وقت میں جنم لے رہی ہے جب مسلمان ممالک قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ میں جمع ہوئے تاکہ اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جا سکے، مگر مشاہد حسین سید کانفرنس کے اختتام پر کسی ٹھوس کارروائی کے نہ ہونے اور لفظی مذمتوں کو شرمناک قرار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس نے OIC اور عرب لیگ جیسے فورمز کو دفن کر دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ماہر طلحہ احمد سمجھتے ہیں کہ اگر عرب ممالک کو لگتا ہے کہ اسرائیل کا دوحہ پر حملہ اپنی طرز کا ایک حملہ تھا تو وہ اکتوبر 7 سے پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ دنیا بدل گئی ہے اور طاقت کے اظہار کے بغیر سیاسی دباؤ آنے والی تباہی کو نہیں روک سکتا۔ قطر میں ہونے والی مسلم رہنماؤں کی بیٹھک کے فوراً بعد اسرائیل نے غزہ پر زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کرٹز نے عبرانی زبان میں کیے گئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ غزہ جل رہا ہے، IDF کے حملے جاری ہیں اور مغویوں کی بازیابی اور حماس کی شکست تک جاری رہیں گے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہو جاتا۔ اسرائیل کی جانب سے جاری فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں غزہ شہر میں داخل ہو رہی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوج کا 3rd ڈویژن بھی جلد زمینی کارروائی کا حصہ بن جائے گا۔ مطلب המבצע היא השבת החטופים והכרעת החמאס בעיר עזה۔ پہلے روز کے حملوں میں تقریباً 17 عمارتوں کو فضائی حملوں سے تباہ کیا گیا ہے، جبکہ 100 سے زائد لوگ حملوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے مغویوں کو زیر زمین سرنگوں سے اوپر لایا گیا ہے تاکہ وہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن جائیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی اپنے ایک بیان میں حماس کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ I hear Hamas is trying to use the old human shield deal, and if they do that, they're going to be in big trouble. If they put the hostages in front of them, Hamas as protection, as what they call them bodyguards, Hamas is going to have hell to pay. جواباً حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کا مستقبل نیتن یاہو کی حکومت کے اقدامات پر منحصر ہے اور اسرائیل کی غزہ شہر پر ہونے والی بمباری سے مغویوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے۔ دوسری طرف غزہ پر زمینی حملے کے فوراً بعد اسرائیلی مغویوں کے اہل خانہ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا اور کہا کہ وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک مغوی رہا ہو کر گھر واپس نہ آ جائیں۔ ہم کل رات یہاں پہنچے، ہمیں پتہ چلا کہ غزہ پر بمباری میں شدت آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو ہمارے بچوں کو بچانے کے بجائے ان پر بم برسا رہے ہیں۔ وزیر اعظم مذاکرات نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زندہ واپس نہ آئیں اور وہیں غائب ہو جائیں۔ ہم کل رات ہی یہاں پہنچے تاکہ ایک واضح پیغام حکومت اور وزیر اعظم نیتن یاہو کو دیا جائے کہ ہم اس وقت تک نہیں یہاں سے جائیں گے جب تک ہمارا آخری پیارا واپس نہیں آ جاتا۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کو بھی روکا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد سے متعلق امور کے رابطہ دفتر کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں کئی دفعہ ان کو سامان لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صبح ہم نے غزہ شہر جانے کی کوشش کی تاکہ سامان پہنچایا جا سکے اور ہمیں اس کی اجازت بھی دی گئی، مگر جیسے ہی ہم وادی غزہ کے پل پر پہنچے ہمیں اسرائیلی حکام کی جانب سے روک دیا گیا۔ ہمیں واپس دیر البلا آنا پڑا۔ پچھلے کچھ دنوں میں کئی بار ہمیں شمالی غزہ میں سامان لے جانے سے یا تو باقاعدہ منع کر دیا گیا یا پھر راستے میں ہی روک دیا گیا۔ اسرائیل پچھلے 2 سال سے غزہ پر اندھا دھند بمباری کر رہا ہے جس میں عورتوں اور بچوں سمیت 60,000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے بعد غزہ بظاہر ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود اسرائیل مغویوں کی بزور قوت بازیابی کو ممکن نہیں بنا پایا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا غزہ شہر پر ہونے والا یہ زمینی حملہ اسرائیل کا آخری حملہ ہوگا یا پھر غزہ میں رہنے والوں کی مصیبتیں یوں ہی جاری رہیں گی؟ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔